یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے، کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آگ کے تل میں ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بند ہے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال خودی کے حوالے سے اپنے نظریات بیان کرتے ہیں۔ اگر انسان کے سانس کو ایک تلوار تصور کر لیا جائے تو پھر خودی کو اس تلوار کی دھار سمجھ لینا چاہیے، اور اس حقیقت کی وضاحت کی زیادہ ضرورت بھی نہیں کہ دھار کے بغیر تلوار کن اور بے مصرف ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس شعر سے مراد یہ ہے کہ خودی ہی دراصل روح حیات ہے، اس کے بغیر زندگی کی کوئی وقت نہیں۔ علامہ اقبال خودی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خودی ایک ایسا راز ہے جسے زندگی نے محفوظ اور پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور یہ خودی ہی ہے کہ پوری کائنات کو بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ جس طرح بے شعور انسان کا وجود بے معنی ہے، اسی طرح کائنات خودی سے خالی ہو تو بے مقصد اور بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ جلوت اور خلوت دونوں صورتوں میں خودی اپنا کمال دکھاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ خودی کی شکل میں سمندر ہے جو محض ایک قطرے میں بند ہے۔ مراد یہ ہے کہ خودی تو ایک ایسا جوہر ہے جو پوری زندگی پر محیط ہے۔ خودی کی روشنی صرف تاریکی ہی کو نہیں، اجالے کو بھی زیادہ تابناک بنا دیتی ہے، یعنی خودی عملاً اندھیرے اجالے کا امتیاز کے بغیر دونوں صورتوں میں اپنا جلوہ دکھاتی ہے، اور کوئی شے اس کی راہ میں حامل نہیں ہو سکتی۔ خودی تو کثرت و وحدت میں یکساں طور پہ نمودار ہوتی ہے، اس کے باوجود ان دونوں عناصر سے خود کو علیحدہ رکھتی ہے۔ اقبال کا نقطۂ نظریہ یہ ہے کہ خودی کا وجود آغاز کائنات سے پہلے بھی تھا اور آئندہ روز حشر تک برقرار رہے گا۔ عملاً خودی کے نزدیک ہر دو زمانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ زمانہ ایک دریا کی مانند ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ خودی ایک ایسا مظلوم جذبہ ہے جو اس دریا میں بہتا ہوا دریا سے پیدا ہونے والی اور بھپری ہوئی موجوں کے مظالم سہ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جذبہ خودی ناقدری زمانے سے متصادم ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی تلاش عملاً بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اس تک رسائی کے لیے طرز عمل حالات کے مطابق بدلتا رہتا ہے، اور اس طرح عمل کی طرح نظروں سے بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مراد یہ کہ خودی کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے انتہائی کٹھن اور پیچیدہ راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب پانی کا ایک قطرہ خودی کے جوہر دکھانے لگے تو سمندر کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ خودی تاریکی اور روشنی دونوں مقامات پہ جلوہ گر ہوتی ہے، وہ کثرت میں بھی موجود ہوتی ہے اور وحدت میں بھی۔ خودی کی پیچھے سے کوئی حد ہے نہ آگے سے کوئی حد، یعنی اس کے پیچھے نظر دوڑائی جائے تو ازل تک جہاں پہنچتی ہے، اور آگے دیکھا جائے تو قیامت سے جا ملتی ہے، یعنی یہ بے حد ہے۔ خودی زمانے کے درمیان بہتی ہے اور اس کی لہروں کے ظلم سہتی ہے، یعنی زمانہ اور خوں آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ خودی کی تلاش کی راہیں بدلتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی نگاہیں مسلسل بدلتی رہتی ہیں،
یعنی اپنے کمال کو پہنچنے کے لیے اسے کئی کیفیات اور کئی راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب خودی اپنے کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو اسے بے پناہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بھاری سے بھاری پتھر بھی اس کے لیے ہلکا سا ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑوں کو اپنی ضربوں سے ریت کے ذروں میں بدل دیتی ہے۔ خودی کا آغاز بھی سفر ہے اور انجام بھی سفر، اور اسی سفر میں اس کے قائم رہنے کا راز چھپا ہوا ہے۔ خودی چاند میں کرن اور پتھر میں چنگاری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ رنگ میں ڈوب کر بھی بے رنگ رہتی ہے، یعنی طرح طرح کی شکلیں اختیار کرنے کے باوجود اس کی کوئی شکل اور کوئی رنگ نہیں۔ خودی کو زیادتی اور کمی، اونچ نیچ اور آگے پیچھے سے کوئی واسطہ نہیں۔ خودی شروع ہی سے کشمکش کا شکار رہی ہے، آخر کار وہ انسان کی خاک میں ظاہر ہو گئی۔ خودی کا مقام انسان کے دل میں ہے، جس طرح آسمان آنکھ کے تل میں ہے، یعنی خودی اپنے بے کنار پہنائیوں سمیت انسان کے دل میں رہتی ہے، جس طرح آنکھ کے تل میں آسمان کی وسعت کا ایک حصہ سما جاتا ہے، یعنی جب آنکھ آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو اپنی حد کے مطابق اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔ یعنی انسان جب محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اور انسان خودی میں ڈوب کر ہی کائنات کے علاوہ اپنی ذات کے داخلی بھید پا سکتا ہے۔ خودی اپنے آپ کو پانا، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، تلوار کی دھار، تلواری تیزی، راز درون حیات، زندگی کے اندر کا بھید، بیداری کائنات، کائنات کا جاگنا، جلوہ بدمست، اللہ تعالیٰ کی تجلی میں کھو جانا، خلوت پسند، تنہائی پسند، تابناک چمکتا ہوا، منو تو میں اور تو، پاک الگ، ازل شروع، ابتدا، ابد کہتے ہیں آخر، ستم کہتے ہیں ظلم، موجوں لہروں، تجسس تلاش، دم لگاتار، سبک ہلکا پھلکا، سنگے گراں بھاری پتھر، ضربوں چوٹوں، ریگے رواں اڑتی ہوئی ریت، انجام نتیجہ، تقویم قائم رہنے کی حالت، راز کہتے ہیں بھید کو، شرر شعلہ، سنگ کہتے ہیں پتھر، بے رنگ جس کا کوئی رنگ نہ ہو، واسطہ تعلق، کم و بیش کم اور زیادہ، نشیب و فراز اونچ نیچ پستی و بلندی، ازل سے روز اول سے، کشمکش کھینچا تانی، اسیر کہتے ہیں قید کو، خاک آدم انسان کی مٹی، صورت پذیر شکل اختیار کرنے والی، خودی اپنی شناخت، نشیمن ٹھکانہ، فلک آسمان، آگ کا تل آگ کی پتلی،